بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا روض العاشقين يا جدي حسن والحسين. اچھا جی ساتھی ماشاءاللہ سے بیٹھے ہیں بابا جی کے اس کے والے سے بنی کامل کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں. تو ایک چیز لوگوں میں بڑا مشہور کر دی گئی ہے نا، جان بوجھ کر لوگوں کو اہل علم سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ والوں سے دور کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچے ہمارے لوگ جو ہیں وہ میرے پر بزدان اور چاچا کرنا شروع ہو جائے. یہی یہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کو علم نہ ہے. اب اندازہ کریں کہ جی اولیاء کرام تو بناؤ اس پہ چاہے لیتے ہیں. یہ دیکھیں آج سے 1000 سال پہلے داتا گنج بشاری بن عثمان اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی. اندازہ کریں اور اس کتاب میں 300 سے زیادہ احادیث کی تشریح بیان کی گئی ہے. 300 سے زیادہ احادیث پاک کی تشریح بیان کی گئی ہے اور 200 سے زیادہ جو قرآن پاک کی آیات ہے نا ان کی تفسیر بیان کی گئی ہے. اندازہ کریں جن کی کتاب کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے. پہلا چیپٹر یہ دیکھیں، پہلا چیپٹر کون سا؟ علم کا. پہلا چیپٹر یہ باب اول تحصیل علم کی فرضیت اور اس کی اہمیت. بعد میں دوسرا چیپٹر آ رہا ہے فقیری کا، درویشی کا. اندازہ کریں جو لوگ کہتے ہیں، داتا لوگ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل ہو جائے گا وہ جھوٹے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ بس علم کافی ہے، عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، علم آ گیا بتھیرا ہے ہم کیوں عمل کریں، تو وہ بھی جھوٹے ہیں. ہمارا علم کے ساتھ عمل بھی ہو جائے تو وہی بندہ فقیر بنتا ہے، وہی بندہ درویش بنتا ہے، ورنہ تو وہ ساری عمر جاہل صوفی ہی رہتا ہے. تو فرمایا اگر تم نے صحیح صوفی بننا ہے، صحیح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرنی ہے تو تمہیں صاحب علم ہونا پڑے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کہاں سے سیکھا؟ حضور سے سیکھا. حضور علیہ السلام مرشد اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی نا کہ اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. اللہ تعالیٰ ایسا نبی ہمیں عطا فرما مبعوث فرما جو تیری آیتیں ہمیں پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ہمارا تزکیہ نفس کرے اور علم و حکمت و دانائی کی باتیں ہمیں سکھائے. تو معلوم ہوا حضور نے ہمیں قرآن کی تعلیم بھی دی، قرآن بھی سکھایا، آیتوں کی بھی تعلیم دی اور تزکیہ نفس بھی سکھایا. ہمارا ظاہر بھی حضور نے بہتر فرمایا، تربیت کی نا. اور باطن کیا ہے کہ میں اپنے باطن کو ہر طرح کی نفرت کی غلاظت سے، جھوٹ کی غلاظت سے، حسد کی غلاظت سے، یہ غلاظتیں یہ بیماریاں ہماری، ان سے میں اپنے آپ کو نجات دے رہا ہوں. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب میں لا الہ الا اللہ نفی اس بات کروں گا. تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، عاشقوں کو دونوں چیزیں عطا فرمائی. امام بخاری دیکھ لینا، امام مسلم، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کی احادیث مبارکہ سے فیض لیا، ان کو اکٹھا کیا، آگے لوگوں تک پہنچایا اس کے انوار کو. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ بسینہ فیض تھا، جو نور تھا، جو انوار تھے، ان کو اپنے سینے میں سمویا اور آج تک وہ ہمیں ملتے ہیں. داتا حضور بابا جی کے وسیلے سے وہ انوار وہ ہمیں ملتے ہیں. دیکھیں نا وہ انوار آگے کنٹینیو ہوئے تو پھر ہے نا وہ سرکار نے دونوں فیض عطا کیے. اچھا مزے کی بات ہے کسی کو یہ دونوں فیض عطا ہوئے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ولی کامل بھی ہیں، باطن کے انوار کے بغیر بندہ اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتا. اندازہ کریں باطن کے انوار کے بغیر بندہ اتنا علم ہر سبجیکٹ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسے نہیں، تمہارا تو صرف تم نے مسجد میں نماز پڑھانی، تمہارا یار نامو بھائی ہمارا کام ہے،
ہمارے قرآن پاک میں کتنے سبجیکٹس کے بارے میں باقاعدہ بات کی گئی ہے اور سکھایا کس نے؟ حضور نے آ کے اس کی تفسیر بتائی ہے. میڈیکل سائنس حضور نے ہمیں بتایا, ہر چیز سرکار نے, آسمان ایسٹرولوجی ہے سرکار نے ہمیں بتائی ہے. ہر چیز کیا نہیں ہے, وہ سمائی ذات بروج والی آیتیں نہیں ہیں, وہ شمس و ضحاہا والی آیتیں نہیں ہیں, پلازما فزکس, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, یہ آیتیں نہیں ہیں قرآن پاک میں. کتنی آیات ہے, فجر ولیال عشر, یہ ساری آیات ہیں, ہنٹ بھی ہیں. یہ ہنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا اور ان کو تفصیلاً کس نے بیان کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس یہ ہے نا کہ ہم نے قرآن کو اس انداز میں پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو بس پڑھ لیا, ترجمہ ثواب پڑھ لیا, غلطیاں کوتاہیاں تو ہماری کی ہیں تو ہم نے سیکھا نہیں. تو آج سے 1000 سال پہلے بھی اللہ کے ولی اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ پڑھا رہے کہ پہلے علم حاصل کرو, جاہل نہ رہ جانا, علم حاصل کرو. آپ نے فرمایا کہ 1000 عابد جو ہے نا ان کا درجہ کم ہے ایک فقیہ سے. ایک فقیہ وہ جو لوگوں کو دین اسلام آسان کر کے بتاتا ہے تاکہ وہ اس باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے. اور ہمیں کیا کہا کہ نفرت دلا دیے. اللہ